استخارہ کی اصل حقیقت اور اعمال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے استخارہ کر لیا وہ نقصان میں نہ ہوگا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ پشیماں نہ ہوگا۔ کسی بھی مباح یا مستجب کام کرنے سے پہلے استخارہ اور قابل مشورہ لوگوں سے مشورہ کرنا سنت عمل ہے، اور ضروری ہے کہ جس کام کے انجام میں تردد ہو، جیسے شادی بیاہ کی بات ہو، 2، 3 یا زائد چیزوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا معاملہ ہو، ملازمت یا کاروبار منتخب کرنا ہو، طلباء کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے خاص شعبہ کے انتخاب کا معاملہ ہو، اعلیٰ تعلیم یا ملازمت و کاروبار کے لیے کسی خاص جگہ جانے کا ارادہ ہو، غرض اس طرح کے معاملات میں دیانتدار، مخلص اور قابل اور صاحب علم و تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنا قرآنی حکم بھی ہے اور سنت مبارکہ بھی، اور اس کے کرنے پر یقیناً اجر و ثواب ہے۔ اہمیت حدیث کی روشنی میں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک سکھاتے تھے، اور روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے نو مسلم کو نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ استخارہ مسائل سے چھٹکارا، خصوصاً وقت رفتہ کی گردش میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مجبوریوں اور مسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نام نہاد عاملین، پیروں فقیروں، پروفیسروں اور جاہل اہل علم نے استخارے کو باضابطہ کاروبار کی شکل دے کر اس انداز میں عوام کے سامنے پیش کیا ہے گویا استخارہ مسائل سے چھٹکارا کا مصداق ہو۔ استخارہ کون کرے؟ سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان اپنے لیے خود استخارہ کرے، اور عام طور پر جیسے لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں تو ان کا عمومی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور یہ حضرت نیک ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہتر اور درست رہنمائی ملے گی۔ تو ان سے گزارش ہے کہ صحابہ اکرام کی مجموعی تعداد یعنی 1.25 کی زندگیوں سے کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ ان حضرات نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو، بلکہ ان لوگوں نے سب سے افضل طریقے پر عمل کیا۔ اگرچہ بزرگ اور نیک حضرات سے استخارہ کروانا درست ہے، بلکہ اگر کسی کا کسی شیخ یا کامل بزرگ سے تعلق ہو تو ان سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے اور ان سے مشورہ بھی لیا جائے، بجائے نام نہاد عاملینوں استخارہ سینٹر سے رجوع کرنے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کرتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اس بارے میں معلومات رکھنے والے مخلص لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے۔ اگر کام کا ارادہ بن جائے تو پھر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام دین و دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اگر یہ کام دین و دنیا اور آخرت کے لیے صحیح نہ ہوا تو خود بخود ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ شریعت کے خلاف کسی کام میں استخارہ کام نہیں دیتا۔ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ استخارے کے بعد خواب میں اشارہ ملنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ استخارہ کا طریقہ: 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں یہ دعا پڑھیں۔ حضل امر کی جگہ اپنی حاجت یا کام کا نام لیں، لیکن اگر عربی نہیں آتی تو حضل امر کے الفاظ کی ادائیگی کے وقت دل میں مطلوبہ کام کا تصور لائیں۔ اللہم انی استخیرک بعملک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت عالم الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری واصرفہ عنی واصرفنی عنہ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرِدْنِي بِهِ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا،
اور تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اسی پر راضی کر دے۔ نوٹ: استخارہ کرنے والا حضل امر کی جگہ پر اپنی حاجت کا نام لے۔